الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
کریمنا صلی علی محمد اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ بعد از حمد و ثنا، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک فضائل درود پاک اور برکات صلاۃ و سلام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ یہ شروع کیا تھا، تو کچھ باتیں وقت کی قلت کے باعث رہ گئیں۔ انشاءاللہ آج وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں، ویسے تو یہ سلسلہ بہت طویل ہے درود پاک کی فضیلت کا، لیکن چند ایک جو ضروری اس کی برکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے وہ سرکار پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو اور کثرت سے اور ادب سے سلام بھی پیش کیا کرو۔ درود بھی بھیجو، حضور پہ سلام بھی پیش کرو، اس سے فائدہ ہمیں ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ بھی پڑھنے والے کی طرف لوٹتا ہے، اور سلام پڑھنے کا فائدہ بھی، اس کی برکت بھی سلام پڑھنے والے کو ملتی ہے۔ جتنا کوئی پڑھے گا، جتنی اس کی زبان درود و سلام سے تر رہے گی، اتنا ہی اس کے اندر نور پیدا ہوگا، اتنی ہی اس کے دل کو اللہ کریم طہارت نصیب فرمائے گا، اور اتنی ہی برکات اسے دنیا کی اور آخرت کی اللہ عطا فرمائے گا، جس قدر کوئی درود و سلام کثرت سے پڑھتا رہے گا۔ اور ایک جگہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو، فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما یقول، تو اس کا جواب دو۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے کلمات کا جواب دیا کرو۔ فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، فرمایا پھر بعد میں مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جب اذان ہو جائے تو بعد میں مجھ پر درود پڑھو، اور پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگا کرو، پھر میرے لیے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، یہ دعا مانگو
کہ جنت میں ایک جگہ ہے وسیلہ جس کا نام ہے، اور وہ مخلوق میں حضور نے فرمایا صرف ایک شخص کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے وہ جسے یہ مقام ملنا ہے وہ میری ذات ہے۔ وہ سرکار ہی ہیں جنہیں ایک مقام ہے جنت کا، کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک شخصیت کے لیے ہے۔ فرمایا میرے لیے وہ مانگا کرو اللہ سے، تو ہے جو حضور کے لیے، تو پھر ہمارے مانگنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا میں پھر تمہاری شفاعت قیامت کے دن کر کے تمہیں جنت میں لے کے جاؤں، تم میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو۔ یہ اذان سن کے، کہ سب سے پہلے تو اذان کو سننا یہ واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں اذان کی پرواہ ہم نہیں کرتے، غفلت ہو جاتی ہے، تو کوشش کی جائے کہ اذان کو سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے، اور جب مؤذن خاموش ہو جائے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور پھر یہ دعا مانگی جائے۔ تو کتنی برکتیں ہیں اس دعا کی، قیامت کے دن شفاعت کا اعلان سرکار نے فرمایا ہے، اور جس کی آقا شفاعت فرمائیں گے وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا، جس کی سفارش حضور کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو کتنا آسان سا عمل ہے، اور اس پر جزا کتنی بڑی ہے کہ اذان سنو، جواب دو، درود و سلام پڑھو، پھر آقا کے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ حضور کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ فائدہ تو دعا کرنے والے کو ملے گا، جس نے دعا کی ہے اس کی جولی رحمت خدا سے بھر جائے گی۔ سرکار کے لیے وسیلہ مانگنے کی یہ برکت ہے۔ اور نماز پڑھ لی، اب ویسے تو ہر وقت آپ جب بھی درود پڑھیں، کچھ وقت ایسے ہیں جن کو فضیلت حاصل ہے، جن کا باقاعدگی سے ذکر ہے کہ اس وقت درود پڑھو۔ ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے، اور آ کر اس نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری بخشش کر، مجھ پہ رحم کر، یہ دعا کر رہا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا فرمایا؟ سنیے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی، اے نمازی، تم نے یہ جو کام کیا ہے اس سے دعا نہیں قبول ہوگی۔ فرمایا دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا اذا صلیت فقعدت، فرمایا جب تو نماز پڑھ لے پھر تو بیٹھ جائے، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی حمد کر جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر کیا کر؟ وصلی علیہ، فرمایا اور پھر مجھ پہ درود پڑھ۔ دعا کا طریقہ بھی سرکار نے بتا دیا کہ پہلے اللہ کی حمد کر، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ، ثم ادعوہ، فرمایا پھر اللہ سے دعا کر۔ تو پھر ثم صلی رجل آخر بعد ذلک، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، فحمد اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی حمد کی، حضور پہ درود پڑھا، اور پھر اس نے فقال له النبی ایھا المصلی ادعو تجب، فرمایا تم نے ذکر خدا بھی کیا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کیا ہے، اب تو دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ طریقہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ نماز کے بعد کیا کر؟ اللہ کی حمد کر، پھر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر، پھر اللہ تیری جولی خالی نہیں چھوڑے گا، تیری جولی کو رحمت سے بھر دے گا۔ یہ طریقے ہیں، ہر چیز کے کچھ انداز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا موقوف بین السماء والارض، کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان اٹکی رہتی ہے، کب اوپر جاتی ہے؟ فرمایا جب بندہ درود پڑھتا ہے پھر دعا اوپر اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ کیوں جی؟ دعا تو رب نے قبول کرنی ہے نا، لیکن اس کا انداز بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ جب تم نے دعا کی قبولیت لینی ہے تو پھر خالی دعا نہیں جاتی، بلکہ اس کے ساتھ تمہیں درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ جب تم درود پڑھو گے تو تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اور اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ جس دعا کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اب ہم عموماً دعا یہی پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آئیے میں آپ کو روایت
جو پیش کرنے لگا ہوں اس کو روایت کرنے والی کون سی ہستی ہے، کون سی شخصیت ہے جو اس روایت کو، میں نے تو ایک ہی روایت پڑھی ہے آپ کی ہستی کی، ایک ہی روایت یہ ملی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کثیر ہوں روایتیں۔ یہ روایت بیان کرنے والی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ خاتون جنت۔ یہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، جب حضور مسجد میں داخل ہوتے تو صلی علی محمد وسلم، خود اپنی ذات پر درود بھی بھیجتے سلام بھی بھیجتے، درود بھی پڑھتے سلام بھی پڑھتے، اور ثم قال اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، پھر حضور دعا کرتے اے اللہ میری بخشش کر دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اچھا سرکار تو ویسے ہی مغفور ہیں، معصوم ہیں، اور رحمت کا سوال تو وہ کرے جسے رحمت جس کے پاس ہو نا، میرے آقا تو خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر کے امت کے لیے ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ تم نے مسجد میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے، پہلے درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، پھر تم نے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی دعا کرنی ہے، کیونکہ رحمت کے دروازے بغیر درود کے نہ کبھی کھلے ہیں نہ کھلیں گے۔ یہ جو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا یہ رحمت کے دروازے ہم کھلوانا چاہتے ہیں نا بغیر درود کے، یہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ یہ میرے آقا نے بتا دیا، درود کے ساتھ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اس سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں دروازے کے اندر انٹر ہوتے اوپر لکھا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، کہ اللہ کی حمد بھی ہے، پھر حضور پہ درود بھی ہے، پھر رحمت کے دروازے کھلنے کی دعا ہے۔ یہ طریقہ ہے مسجد میں جانے کا، اور مسجد سے نکلیں تو پھر بھی کیا کریں، درود پاک پڑھ کے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک یہ مانگنا ہے تو پہلے سرکار پہ درود پڑھنا ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ تو درود مسجد میں داخل ہو درود پڑھو، نکلو درود پڑھو، نماز کے باہر درود پڑھو، نماز کے اندر درود پڑھو، اذان کے بعد درود پڑھو۔ یہ لمحہ لمحہ یہ جو درود کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ اس امت پہ اللہ کا احسان ہے کہ تم جتنا درود پڑھتے جاؤ گے اتنا رب تم سے راضی ہوتا جائے گا، اتنی اللہ پاک کی تمہارے اوپر مہربانیاں ہوتی جائیں گی، تم جتنا میرے آقا پہ درود پڑھتے جاؤ گے، لکھو بھی درود پڑھو بھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ دنیا سے چلے گئے، وصال کر گئے، تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن حکم، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا اور حضرت امام شافعی سے پوچھا کہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، تو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جب حال پوچھا گیا تو حضرت امام شافعی نے آگے سے جواب دیا، کہا رحمنی وغفر علی، اللہ نے مجھ پہ رحمت بھی کی، میری بخشش بھی کر دی، وزفنی الی الجنہ کما تزف العروس ونثر علی کما ینثر علی العروس، اور مجھے ایسے جنت میں لے جایا گیا جیسے دلہن کو عزت سے لے جایا جاتا ہے، اور میرے اوپر ایسے پھول نچھاور کیے گئے جیسے دلہا یا دلہن کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، کہ دلہن کی طرح عزت، اتنی رسپیکٹ، اتنا وقار دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے فرشتوں نے کہا کہ اے امام شافعی، تیرا ایک عمل ایسا ہے، تیری فقہ کا بھی بدلہ نہیں ہے، ابھی تیرے محدث ہونے کا بدلہ نہیں ہے، ابھی تیری عبادتوں کا بدلہ نہیں ہے، ابھی تیری نمازوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ کس عمل کے بدلے میں یہ عزت دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الرسالہ،
اور اس کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. آپ نے یہ درود لکھا ہے جس کی برکت سے اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں عبداللہ بن حکم کہ پہلے میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں اٹھا اسی وقت جا کے وہ کتاب کھولی تو اسی صفحے پر واقعی یہ درود لکھا ہوا تھا. یہ درود کی برکتیں تو بڑے بڑے امام لیتے رہے. بڑے بڑے اماموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کی برکت سے اللہ پاک نے اونچے مقام عطا فرمائے، بلند رتبے عطا فرمائے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. اور درود پاک کے بہت سے صیغے ہیں. کچھ تو احادیث میں ملتا ہے، باقاعدہ ان کا ذکر موجود ہے. بے شمار صیغے ایسے ہیں جو احادیث سے مل جاتے ہیں. کچھ صیغے وہ ہیں جو بزرگوں سے اسلاف سے مروی ہیں کہ ان صیغوں سے بھی درود پاک پڑھا جائے تو برکت حاصل ہوتی ہے. ایک امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، کشف الغمہ. یہ امام عبد الوہاب شورانی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ خوبصورت روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس انداز میں درود پڑھے، اس انداز میں درود پڑھے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وجسدہ وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. اے اللہ تمام روحوں میں سے میرے آقا کی روح پر درود بھیج. اے اللہ تمام جسموں میں میرے مصطفیٰ کے جسم پر درود بھیج. اے اللہ تمام قبروں میں سے میرے آقا کی قبر انور پہ درود بھیج. جو اس طرح درود پڑھے، حضور نے فرمایا رآنی فی منامہ ہی، اسے خواب میں زیارت مصطفیٰ ہوگی، اسے خواب میں سرکار کی زیارت ملے گی. اور زیارت ملے گی وَمَن رَآنِی فِی مَنَامِهِ رَآنِی یوم القیامہ. فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا قیامت کے دن بھی اسے میری زیارت نصیب ہوگی. قیامت کے دن بھی آقا کی زیارت سے وہ شرف یاب ہوگا، حضور کی زیارت ہوگی اسے. اور شفاعتہ وَمَن رَآنِی یوم القیامہ شفاعت لہ. فرمایا اور جو قیامت کے دن میری زیارت کر لے گا اسے میں شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اچھا اس سے سمجھ آ گئی کہ حضور کی زیارت قیامت کے دن ہر ایک کو نہیں ہوگی، ہر ایک کو حضور کا دیدار نہیں ملے گا. اسی کو ملے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی. کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. نظر بھی انہیں آئیں گے جن کی شفاعت میرے آقا نے کرنی ہے. فرمایا شفاعت لہ. اور آگے فرمایا وَشَارِبَ مِنْ حَوْضِی، اور وہ میرے حوض کوثر سے پانی بھی پیے گا. اور وَحَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ، اور اللہ اس بندے کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا جو مجھ پر اس انداز میں درود پڑے گا. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. اس انداز میں میرے آقا پہ درود پڑھا کر خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے گا. سرکار کی زیارت سے شرف یاب تو ہونا چاہتا ہے، اگر طلب ہے، ہاں جی یہ اگر طلب ہے، اگر تڑپ ہے حضور کے زیارت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور دیکھنے کی، تو پھر کیا کیا کر، میرے آقا پر اس انداز میں درود پڑھا کر، اس طریقے سے درود پڑھا کر، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، حضور کی زیارت ہو جائے گی. اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ کسی کو حضور کے غلام کو حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کی زیارت سے شرف یاب ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر ذکر کی ہے کہ ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ، کہ 3 بندے ہیں جو عرش خدا کے سائے میں ہوں گے. ایک روایت میں 7 کا بھی ذکر ہے، وہ الگ ہے. 7 وہ ملا لیں، 3 یہ ملا لیں، 10 قسم کے بندے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. 3 قسم کے بندے یہاں اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا من فرج عن مکروب من امتی،
پہلا وہ خوش بخت جو سرکار نے فرمایا میری امت کے کسی مصیبت زدہ بندے کی مصیبت دور کر دے گا۔ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی مشکل دور کر دیں، پریشانی اس کی دور کر دیں، تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ کریم عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَحْيَا سُنَّتِي، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت پہ عمل۔ زندہ کیسے ہوتی ہے سنت؟ جب بندہ سنت پہ عمل کرتا ہے تو سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ تو سنت مصطفیٰ جس بندے نے اپنا لی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، میرے آقا کی سنت کے مطابق بسر کی، فرمایا اس بندے کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ فرمایا وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اور وہ بندہ جس نے کثرت سے رسول اللہ پہ درود پڑھا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ دی جائے گی، وہ عرش اولا کے سائے میں ہوگا جو بندہ کثرت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دن حضور نے فرمایا اے عائشہ سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو، لا تنامی، فرمایا سویا نہ کرو، حتی تعلمی 4 اشیاء تعملی 4 اشیاء، یہاں تک کہ 4 کام کر لو، حتی تختمی القرآن، فرمایا ایک تو سونے سے پہلے قرآن پورا پڑھ لیا کرو، وحتی تجعلی الانبیاء رادن ذالک شفعاء، انبیاء لک شفعاء، فرمایا اور دوسرا کام یہ کہ نبیوں کو اپنا سفارشی بنا کے سویا کر، اور تیسرا کام حضور نے فرمایا حتی تجعل المسلمین رادین عنک، جتنے مسلمان ہیں سب کو راضی کر کے سویا کر، وحتی تجعلی حجۃ وعمرہ، اور ایک حج اور ایک عمرہ کر کے سویا کر۔ کیوں جی یہ 4 کام کر کے حضور نے فرمایا سویا کر۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑے لمبے کام ہیں، پورا قرآن سونے سے پہلے پڑھوں اور عمرہ بھی کروں، حج بھی کروں، سارے نبیوں کو شفیع بنا لوں، اور میں سارے مومنوں کو راضی کیسے کر کے سوؤں؟ تو سرکار لا اقدر فی ھذہ، یا رسول اللہ یہ کام میں اتنے وقت میں نہیں کر سکتی۔ تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے یہ بات سنی نا سرکار مسکرانے لگ گئے، حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، فرمایا اذا قرأت قل هو اللہ احد 3، جب تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گی تو پورے قرآن کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سونے سے پہلے پورا قرآن مکمل کر لیا کر، کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ پورا قرآن ختم کرنا سونے سے پہلے، یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن اس کا آسان بدلہ، اس کا آسان طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ فرمایا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ، کیا ہوگا؟ تجھے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پورے قرآن کا ثواب اگر لینا ہے تو سورہ اخلاص 3 دفعہ اس کی تلاوت کیا کر۔ اور دوسرا کام فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَقَدْ صِرْنَا لَكَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جب تو مجھ پر بھی درود پڑھے گی اور تمام نبیوں پہ درود پڑھے گی تو قیامت کے دن سارے تیری شفاعت کریں گے۔ نبیوں کو شفیع بنانے کا مطلب کیا ہے کہ درود پڑھ کے سو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور یہ جب تک زبان رہے اس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی کثرت ہوتی رہے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ اور حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں مولا جب تک زباں رہے منہ کے اندر تو ہمارا ایسا دل بنا دے کہ ہماری زباں تیرے محبوب کے ذکر سے تر رہے، درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے یہ زندگی بسر ہو جائے۔ کہا تم جب درود پڑھو گی تو تیری سفارش سارے نبی بھی کریں گے اور مصطفیٰ بھی تیری سفارش کریں گے۔ شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ درود پاک کی کثرت سے درود پڑھو،
اور فرمایا وَإِذَا اسْتَغْفِرِي لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جب تو سارے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرے گی تو سارے مومن تجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام فرمایا وَإِذَا قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، جب تو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گی تو تم نے ایک حج بھی کر لیا، ایک عمرہ بھی کر لیا، ایک حج بھی ہو گیا اور ایک عمرہ بھی ہو گیا۔ اگر تو نے سونے سے پہلے یہ ذکر کر لیا، درود پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، تو پھر تیرے اوپر اللہ پاک کی یہ رحمت ہوگی۔ اور ایک دن سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، یہ جلاء الافہام میں ابن قیم انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا آمین، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راقی المنبر فقال آمین آمین آمین۔ حضور جب منبر پہ چڑھے تو 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ اب صحابہ نے جب یہ انداز دیکھا تو عرض کی ما کنت تصنع مثل ھذا، یا رسول اللہ پہلے تو آپ کو ایسے کرتے نہیں دیکھا، آج آپ 3 دفعہ یہ جو آمین فرما رہے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب میں منبر پہ چڑھنے لگا فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے بارگاہ رسالت میں، جبریل آئے، قال علی جبریل راغم عنف رجل، جبریل نے پہلی دعا کی کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، داخل علیہ رمضان ولم یغفر لہ، جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی نہ بخشا جائے، ماہ رمضان آ جائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو تو وہ ذلیل و رسوا ہے۔ کیوں جی رمضان کے مہینے میں تو بخشش کا ایک بڑا آسان موقع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت لینے کا آسان وقت ہے ماہ رمضان المبارک۔ کہا یا رسول اللہ جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور بخشش نہ حاصل کر سکے تو وہ بندہ راغم عنفہ، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا فقلت آمین، میں نے کہا آمین۔ ثم قال، پھر دوسری دفعہ فرمایا راغم عنف عبد، اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو، ادرک ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، او احدہما الکبر، یا ایک کو بڑھاپے میں، ماں باپ دونوں بوڑھے تھے یا ایک ماں یا باپ دونوں میں سے ایک بوڑھا تھا، اور وہ ان کی زندگی بڑھاپا پا کے بھی لم یدخل الجنہ، وہ کمبڑا جنت میں نہ گیا۔ کیوں جی ماں زندہ ہے اور جنت حاصل نہیں کر سکا، باپ گھر میں بوڑھا ہے لیکن وہ جنت نہیں لے سکا، تو فرمایا وہ بندہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، وہ خوار ہو جائے گا جس نے بڑھاپے میں ماں کو پایا، باپ کو پایا لیکن وہ جنت حاصل نہیں کر سکا۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی ایک کوتاہی ہے یہ کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، انداز حیات بدل جاتا ہے، گفتگو کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب وہ ماں باپ جوان تھے، جب ان سے مطلب تھا تو پھر امی جی اور ابو جی، پاپا جان، ماما جان ہوتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز تکلم بدل جاتا ہے، کیونکہ اب مطلب نہیں نا، اب اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جو وفادار اولاد ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں بھی ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرتی، بلکہ کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، کبھی پاؤں کو بوسہ دیتی ہے۔ یہ ماں باپ کا جو ادب کر لیتے ہیں نا بڑھاپے میں، وہ بندے ہمیشہ اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی خوش رہیں گے، جو ماں باپ کی عزت بڑھاپے کے اندر کر لیتے ہیں ان کے۔ اور کچھ اور دینا الگ ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کو بہت پیسے دے دیں، کوٹھی بنا دیں، اعلیٰ کمرہ دے دیں، لیکن بولنے کا انداز صحیح نہ ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ پیسے دیں وہ ایک الگ خدمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ بولنے کا انداز جو ہے وہ آپ کا ادب والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا کہ مسکرا کے دیکھو گے تو ایک حج کا ثواب ہے، کیونکہ رب نو بھی پتہ ہے ویکھنا سارے ہیں تھوڑی، سب نے تو مسکرا کے نہیں نہ دیکھنا، جب غصے سے دیکھے گا تو کوئی ثواب نہیں، گناہ ہے۔
اگر غصے کی نظر دیکھے گا گناہ گار ہوگا، محبت کی نظر دیکھے گا اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں جی حج کا ثواب لینا ہے کہ کوئی نہیں؟ جن کے ابا جی ہیں نا، جا کے ہاتھ چوما کرو۔ کیوں جی گھر میں جاؤ سلام لے کے ابا جی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو، والدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو، ان کی خوش ہو کے جو دعا نکلے گی نا تو پھر کئی آفتیں مصیبتیں اللہ ویسے ہی آسان فرما دیتا ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ دعائیں اگر لینی ہیں تو پھر ماں باپ کا بڑھاپے میں ادب کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ اور آج ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے نا، کل ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی۔ جس نے بچے نے دیکھا ہے بچپن سے کہ ہمارے ابا جی اپنی امی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، ہمارے ابا جی اپنے ابا جی کے کیا ہے ہاتھوں کو چومتے تھے، تو پھر وہ تیرا بچہ بھی تیری کاپی کرے گا۔ تو اپنے باپ کے ہاتھ چومے گا، وہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے گا، وہ تیری بیٹی تیرے ہاتھوں کو چومے گی۔ اگر تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا، ادب کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان سے اچھے رویے سے گفتگو کرے گا، ان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوگا، وہ آئیں گے تو تو اٹھ کے کیا کرے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے۔ جب سیدہ زہرا آتی میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور جب آقا آتے تو جناب سیدہ زہرا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ یہ انداز اصل میں پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ باپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بیٹی کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کیوں جی باپ کا رویہ وہ ہو جو مصطفیٰ نے سیدہ زہرا سے اختیار فرمایا، اور بیٹی کا رویہ وہ ہو جو جناب سیدہ پاک نے میرے آقا کے آنے پر، اور پھر کھڑے ہی صرف نہیں ہوتے تھے، حضور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ نہیں اس بات پہ سبحان اللہ نہیں کہنا آپ نے، کیوں جی ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہے تو سبحان اللہ نہ کہیں، کہیں جناب سردی زیادہ نہ لگ جائے آپ کو۔ تو جناب سیدہ پاک کے آنے پر حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، پیشانی چوم کے فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تیرے تے میرا ماں پیو قربان ہو جائے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور جب سیدہ زہرا کے گھر میرے آقا تشریف لاتے وہ کیا منظر ہوگا؟ میرے آقا تشریف لاتے، سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی، اور کھڑی ہو کر سرکار کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی، اور اپنی جگہ پر اجلسہ مجلسہا اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ اور ساری امت کی آنے والی بچیوں کو، جو آج کوئی کسی یونیورسٹی میں جناب زیر تعلیم ہے، جہاں بھی تعلیم پڑھ رہی ہو نا، لیکن خدا را سیدہ زہرا کی سیرت کا ایک صفحہ ضرور پڑھ لینا۔ تجھے پنجاب یونیورسٹی بھی مبارک، بھائی اس کا گندا ماحول ہے یا اچھا میں نہیں جانتا، تجھے ساری یونیورسٹیوں کا ماحول مبارک ہو، لیکن اس فقیر کا مشورہ ہے کہ اے بیٹی ساری یونیورسٹیوں کا سلیبس ایک طرف، مصطفیٰ کی شہزادی زہرا کی سیرت ایک طرف۔ کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کبھی یہ چیپٹر بھی پڑھ لیا کر، کبھی یہ سبق بھی پڑھ لیا کر۔ یہ باتیں خدا کی قسم کسی کالج سے نہیں ملیں گی، یہ سب کچھ ملے گا محمد کے آستانے سے ملے گا۔ علامہ اقبال سے سبق نہیں لیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں لندن پڑھ لیا ہے، لا پڑھ لیا ہے، فلسفہ پڑھ لیا ہے، سارا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بھائی فرنگیوں سے مجھے کیا، میں نے جناب پریشان ہونا تھا، میں نے کیسے میری آنکھیں خیرہ ہوتی فرنگیوں سے؟ خیرہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے سورج چمک رہا ہو نا تو بندہ دیکھے تو آنکھیں جھپک جاتی ہیں، دیکھا نہیں جاتا۔ تو اقبال کہتے ہیں ہمیں فرنگیوں کی یونیورسٹیوں سے کوئی رشک نہیں ہوا، کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ حیرت تو اسے ہو جس کا سائیں کوئی نہ ہو۔ فرمایا اقبال کی ایک آنکھ میں مصطفیٰ کے قدموں کی مٹی ہے، اور دوسری آنکھ میں علی شیر خدا کے قدموں کی مٹی ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ،
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال بولے کہا میں نے لندن سے سب کچھ نہیں لیا، مجھے جو بھی ملا ہے مصطفیٰ کی نظروں سے ملا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہتے ہیں لندن کی ہوا بڑی ٹھنڈی تھی، اور کچھ کہتے ہیں علامہ اقبال جی بندے تو چنگے سی بس شراب پیندے سی۔ اور خدا کے بندے کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے، شرابی بھی تہجد گزار ہوتے ہیں کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں جب رات کا پچھلا پیر ہوتا، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہتے ہیں لندن کی یونیورسٹی میں جب زیر تعلیم تھا تو جب رات کا پچھلا پہر ہوتا تو اٹھ کے مصلی بچھا لیتا، رات پوے تے بے دردانو نیندر سکھ دی آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں مصطفیٰ کے قدموں کی مٹی سرما سمجھتی تھی، جن کی آنکھیں، اور جو مولا علی کی شخصیت سے اتنے متاثر تھے، جنہیں مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کے اصحاب سے اس قدر محبت تھی کہ وہ فرنگیوں سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ ضابطہ کسی جگہ پر نہیں ہے جو ضابطہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، وہ لا کہیں بھی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے پاس تو طہارت کے طریقے کوئی نہیں۔ سلام ہے آمنہ کے لال کو جس نے تجھے پاک ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے، جس نے تجھے پاک صاف رہنے کا انداز بتا دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ ملے گا جب ہمارا تعلق سرکار کی ذات سے ہو جائے۔ ہماری بیٹی اس وقت سیدہ زہرا کی کنیز بنے گی جب ہم نے صرف دنیا کے پیچھے نہیں، لباس بنا تو ٹی وی دیکھ کر، کیبل سے فلمیں دیکھ کر ہمارے فیشن بنتے ہیں۔ ارے یہ فیشن یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اے مسلمان بیٹی، تجھے فیشن سے کیا مطلب؟ تیری تو ساری کی ساری کائنات سیدہ زہرا کی ہستی ہے، تجھے فیشن سے کیا غرض؟ تو اپنی زندگی ایسے گزار جیسے امہات المومنین نے گزاری۔ سیدہ خاتون جنت تیرے لیے ایک بہترین ضابطہ ہے، اما عائشہ صدیقہ نمونہ ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نمونہ ہیں۔ ان سے سیکھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر تو باپ کو یہ نہیں کہے گی یہ بیچارے تو اولڈ ہیں، یہ تو بیچارے پرانے وقت کے، انہیں فیشن کا کیا پتا۔ وہ ابا جی تسی تے ہن پرانے ہو گئے، تھانوں کی پتا دنیا کتنے پہنچ گئی۔ کیوں جی لڑکے کہتے ہیں نا ابا جی تھانوں کی پتا لوگ کتنے پہنچ گئے، تسی وہ پرانیاں گلاں ہی کریا جی۔ او بھائی یہ جملہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کر، تیری اس نئی گندی سوچ سے تیرے باپ کی سوچ اچھی ہے جو مدینے والے سے ملتی ہے۔ اس سوچ سے کچھ حاصل کر۔ یہ ہماری سب سے یونیورسٹی بڑی جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ جب بچہ ابھی وہ شروع کرتا ہے نا، وہ بولنا شروع کرتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، تو جب ماں جو سچی مومنہ ہے تو وہ جب کہتی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، جب وہ کہتی ہے نا بالغ العلا بکمالہ، جب وہ کہتی ہے نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، جب وہ ماں کہتی ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو تیری ان کانوں کی سماعت جو ہے اس سے ٹکرا کر جب ذکر خدا اندر جاتا ہے، جب ذکر مصطفیٰ جاتا ہے، تو تیری جوانی بھی صاف ہو جاتی ہے، تیرا بڑھاپا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اصل غذا ہے کہ ہمارا گھر سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، لیکن اگر ہم اس کو بنائیں تو خدا را یہ ماں باپ کی میں بات کرتے کرتے فرمایا جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں نہ جا سکے، راغم انفہ، بیچارہ ذلیل ہو گئے۔ آمین حضور نے کہا۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہو گیا، راغم انف عبد ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور اس کی زبان نہ ہلے اور وہ آپ پہ کوئی درود کے موتی پیش نہ کر سکے، وہ سلام کے گجرے پیش نہ کر سکے، آقا اس سے بڑا وہ بدبخت کون ہو سکتا ہے جو آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور اس کی زبان سے درود ہی نہ نکلے۔ تو درود پڑھنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جو حکیم الامت بنا ہوں نا، تو میں نے 1 کروڑ دفعہ حضور پہ درود پڑھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 1 کروڑ دفعہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ اور چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، آب از خجالت آب می گردد وجود۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ یہ شعر اکیلا شعر نہیں ہے، یہ اقبال کے دل کی دھڑکنوں کی ترجمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں حضور پہ درود پڑھتا ہوں نا، ہم تو بے دھیانی میں پڑھ جاتے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، درود کہیں اور پڑھ رہے ہیں، زبان پہ کچھ اور ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں میں جب درود پڑھتا ہوں کس انداز میں پڑھتا ہوں؟ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ تو جب میں درود پڑھتا ہوں، کہتے ہیں حضور کا نام لیتا ہوں نا، درود پڑھتا ہوں تو میرا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، میں پانی پانی ہو جاتا ہوں جب میں آقا پہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب میں یہ جملے زبان سے ادا کرتا ہوں تو میرا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے کہ اقبال کہاں تو اور کہاں عرش کا راہی، اقبال کہاں تو اور کہاں مصطفیٰ، اور تیری زبان پہ حضور کا ذکر ہے۔ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں 1000 دفعہ بھی، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، میں 1000 بار بھی زبان کو عطر سے دھو لوں، گلاب سے دھو لوں، کہتے ہیں ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یا رسول اللہ پھر بھی آپ کا نام لوں نا تو ایسے لگتا ہے کہ بے ادبی کر بیٹھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں پسینے سے بھر جاتا ہوں جب میں درود پڑھتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہاں میری زبان اور کہاں تیری ہستی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اے آقا میں کہاں اور کہاں تیرا وہ نام پاک۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ یہ درود پڑھتے ہیں، یہ اللہ والے درود ہی ان کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ سب سے خوبصورت وظیفہ ہے کہ درود پڑھا کرو۔ سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، سرکار نے پوچھا، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ۔ سنیے روایت بڑی زبردست روایت ہے، مجھے بھی پہلی دفعہ ملی ہے، میں نے کہا چلو آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دو، نایاب روایت ہے۔ پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، جبریل بتاؤ سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، ٹکراتی نہیں ہے حدیثیں، بعض جگہ پہ کچھ اور عملوں کا ذکر ہے، بعض جگہ اور عملوں کا ذکر ہے، وہ اور نوعیت ہے، یہ اور نوعیت ہے۔ تو پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، امام سخاوی نے یہ روایت لکھی، پوچھا بتاؤ سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عمل، الصلاۃ علیک، پہلا آپ پر درود پڑھنا، آپ پر درود پڑھنا، اور وہ حب علی ابن ابی طالب، اور دوسرا علی ابن ابی طالب کی محبت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیک، حضور آپ پہ درود جو پڑھتا ہے نا وہ رب کو بڑا پسند ہے۔ ویکھو درود حضور تے پڑھیا تے راضی رب ہوندا ہے، کمال محبت نہیں؟ درود حضور پہ پڑھو، عرش والا رب خوش ہوتا رہتا ہے۔ کیوں جی؟ عرش والا رب خوش ہوتا رہتا ہے کہ تو نے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے نا، اور عرش والا رب تجھ سے خوش ہے۔ اور فرمایا حب علی ابن ابی طالب، علی سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ سارے صحابہ کی محبت یہ تو ضروری ہے، لیکن کسی جگہ کسی کو خاصیت دی جاتی ہے تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ ابھی تک جو چیزیں میں لایا تھا، جو پھول آپ کے لیے لایا تھا وہ بھی رہ گئے ہیں کچھ، چلو انشاءاللہ
یہ آئندہ جمعے تو ہم نے انشاءاللہ عظمت صدیق اکبر سے شروع کرنا ہے، تو پھر کبھی درود پاک کے حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود تھی۔ اللہ پاک ہمیں جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔